مجھے کسی بچے نے بتایا ہے کہ یہ جو اتوار آ رہا ہے 8 مارچ کا مہینہ ہے نا، 8 مارچ کو پاکستان جیسے اسلامی ملک میں، پاکستان جیسی اسلامی سلطنت میں عورتوں کا آزادی مارچ اس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اور پچھلے سال بھی جو انہوں نے گل کھلائے تھے وہ سب کو کم از کم ان کا جو نازیبا جملہ تھا میرا جسم میری مرضی، یہ ان کا جملہ تھا آزادی مارچ میں۔ اب تو سال پورا ہو گیا ان کو ٹریننگ لیتے لیتے۔ آپ مت سمجھیں یہ کوئی مسلمانوں کی عورتیں، آپ مت سمجھیں یہ کوئی پاکستان کی عزت عورتیں ہیں۔ یہ ریاست پاکستان کی عورت ایسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کسی مسلمان کی بیٹی، بیوی، بہن، ایسے جملے ان کو باقاعدہ یورپ کا کلچر، یورپ کی غلیظ ثقافت اس عظیم ملک کے اندر رائج کرنے کے لیے باقاعدہ تنظیمیں سپورٹ کرتی ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اور ان کے ٹریننگ سینٹر بنائے گئے جہاں پہ ان کو وہ یہود و نصارہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ تم نے یہ کہنا ہے، اس انداز سے ناچنا ہے، اس انداز سے مارچ میں شرکت کرنی ہے۔ ذرا انصاف کیجئے گا، انصاف۔ قرآن کی ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ میں اس پہ بہت مختصر سے آپ کا وقت لے رہا ہوں۔ 114 صورتیں ہیں، ان میں ایک صورت کا نام ہے سورۃ یوسف، سورہ یوسف، جس میں ایک عورت کو اللہ کے ایک نبی سے حقیقی محبت ہو گئی تھی، اجنبی عورت کو اللہ کے نبی سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زور دیا اپنی بچیوں کو قرآن کا علم سکھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن کا۔ لیکن جب بات سورہ یوسف کی آتی ہے، فرمایا میری امت کی کسی بھی میری بیٹی کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ سکھانا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میری امت کی کسی میری بیٹی کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ سکھانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس میں ایک عورت کے عشق کا واقعہ آ گیا۔ کہاں قرآن، سورہ یوسف، اور ایک عورت کو کتنا نازک سمجھا حضور علیہ السلام نے۔ فرمایا سورہ یوسف کی تفسیر نہیں پڑھا سکتے، اور علماء جامعات میں بچیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہیں پڑھاتے۔ جو علماء ہیں، جو واقعی حضور کے ورثاء ہیں، وہ سورہ یوسف نہیں پڑھاتے۔ پوچھ لیں بچیوں سے، والناس تک اللہ کے فضل سے آپ کی بچیاں پہنچی ہیں، پیپر دے رہی ہیں، پوچھیں سورہ یوسف کا تعارف بھی پیش کیا گیا؟ نہیں کیا گیا، کیونکہ حضور نے منع فرما دیا۔ کیونکہ حضور نے تو جس امت کی عورت کو سورہ یوسف پڑھنے کی اجازت نہ ہو، اس کو آزادی مارچ کے نام پہ یہود و نصارہ کی عورتوں کا سارا طور طریقہ ہماری ماؤں بہنوں تک پہنچانے کی اسلام اجازت دیتا ہوگا؟ حکومت وقت کے فرض عین ہے اور تھا اور ہوگا کہ ایسے تمام غلیظ لوگوں کے مارچز ان کو بلاک کریں، ان پہ پابندیاں عائد کریں۔ ادارے کہاں ہیں؟ فوج کہاں ہے؟ فوج کے سربراہ کہاں ہیں؟ عدالتیں کہاں ہیں؟ جج صاحبان کہاں ہیں؟ اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں تمہاری اجازت سے اب ماؤں بہنوں کو یہ سکھایا جائے گا کہ جو تمہارے جی میں ہے وہ کرو۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، رواہ المسلم، او کما قال نبی علیہ السلام۔ فرمایا مومن دنیا میں آتا ہے، اللہ رسول کی طرف سے اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں۔ میرا جسم میری مرضی، تو پھر اگر اجازت ہو تو میں کہہ سکتا ہوں ایسی باندریوں کو میری زبان میری مرضی، پھر میں جو مرضی تم پہ فتویٰ دوں، تیرا جسم تیری مرضی۔ تو مفتی اسلام ہونے کے ناطے سے میں بھی تو کہہ سکتا ہوں نا میری زبان، لیکن میں نہیں کہتا کیونکہ میں اللہ رسول کے حکم کا پابند ہوں۔ تو خدارہ اپنے گھر والوں کو، بچیوں خصوصاً جن کی بچیاں کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، لازمی طور پہ بچیوں کو آگاہ کریں یہ مسلمان عورت کا کام کوئی اور ہو سکتا ہے، کسی اور کے ایجنڈے پہ کام ہو سکتا ہے، اسلام میں اس کی ہرگز ہمارے ملک کے اداروں کو چاہیے، انتظامیہ کو چاہیے ان لوگوں کو روکیں،
ورنہ انتظامیہ بھی برابر کی شریک ہوگی گناہ میں، کیونکہ روک سکتے ہیں لیکن نہیں روک رہے، روک سکتے ہیں لیکن تو برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، اللہ ہم سب کی بیٹیوں کی بہنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور ایسے بے حیائی اور یعنی کہ جو سیلاب ہمارے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں قرآن و حدیث اپنی بیٹیوں کو پڑھا کے ان کی عزت کی حفاظت کرنے کی سعادت عظمی عطا فرمائیں۔ آپ بھی مقابلہ کریں نا، اپنی بچیوں کو حضور کی حدیث سکھائیں، انہیں پتہ چلے کہ عورت کا وقار کیا ہے، عورت کی عزت کیا ہے، عورت کا معیار کیا ہے۔ یہ آپ پہ بھی فرض بنتا ہے۔ جب یہود و نصارہ اتنی دور بیٹھ کے آپ کے ملک کے اندر اب اس حال تک پہنچ گئے ہیں، تو اب آپ بھی جاگو، اپنی بچیوں کو رسول پاک کی حدیثیں پڑھاؤ، انہیں پتہ چلے کہ عورت کو اسلام نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، عورت کو اسلام نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے ملک کی تمام بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔